ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے خلافت ارضی کے لیے منتخب فرمایا آدم کو، ونوحاً اور نوح کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین، مقابلے کے لوگوں کے، تمام لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا۔ چونکہ آدم کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ نبی تھے اور خلیفہ فی الارض بھی تھے۔ نوح علیہ السلام کی جب مخالفت لوگوں نے کی، اللہ تعالیٰ نے مخالفین کو غرق کر دیا، تو اس کے بعد اس نے متوازن ایک اسلامی معاشرہ قائم کیا، اس لیے کہ انہوں نے طوفان نوح کے بعد جو بستی بسائی، اس میں جملہ اہل بستی کا خوراک، لباس، رہائش کا مساویانہ حق تسلیم کیا گیا تھا۔ آل ابراہیم کے متعلق سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا ہے وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے آل ابراہیم کو بھی حکومت عطا فرمائی تھی۔ موسیٰ اور داؤد علیہ السلام بھی آل ابراہیم کے چشم و چراغ ہیں۔ اسی طرح آل عمران، عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، یہ بنی اسرائیل کو شکست دے کر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حکومت قائم کی تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی جنگ اور جہاد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورت نمبر 61 سورۃ الصف میں آیت نمبر 14 میں اللہ نے اس کے جہاد اور اس کے مقابلے کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے جنگ کیا اور اس کے بعد اپنی حکومت قائم کی۔ اگلی آیت جو ہے اس میں سیدنا آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کے متعلق بتایا کہ یہ بعض کے اولاد ہیں، سب نوع آدم ہیں، ان میں ما فوق البشر کوئی نہیں ہے، لہذا فرماتے ہیں ذریتاً بعضها من بعض، ذریتاً اولاد تھے، بعضها من بعض، بعض ان کے بعض میں سے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے، یعنی ان میں سے بعض کی ذریت، یعنی بعض کے حقیقی پوتے پڑپوتے تھے۔ ان سب کے اقوال و افعال میں مطلقاً کوئی فرق نہیں تھا، ایک ہی دین پر تھے، پیروکار تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر کسی کی بات کو سننے والا ہے اور ان کے ارادوں سے بھی باخبر ہے۔ ان پسندیدہ گروہوں میں سے ایک گروہ آل عمران کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اب آگے آیت کے اندر انتہائی پسندیدہ اور خصوصی انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت آل عمران کا ذکر کیا، عمران کی بیوی، جو اگرچہ ایک عورت تھی مگر اس میں تبلیغ اسلام کا جذبہ اتنا وسیع تھا کہ اس نے جننے سے پہلے اپنی اولاد کو اللہ کے لیے وقف کیا۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، رب اے میرے پروردگار، انی نظر، تو میں نے نظر کیا ہے یا میں نے مان لیا ہے، ماں وہ بچہ، فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محرراً آزاد کیا ہوا، وہ ساری دنیا کے کاموں سے میں نے ان کو آزاد کیا ہے، فتقبل منی، تو آپ قبول فرما مجھ سے، انک انت السمیع، یقیناً تو سب کچھ سننے والا، العلیم، جاننے والا ہے۔ یہاں جیسے کہ
اگلی آیت سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ بچہ جسے پیدائش سے پہلے دین اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا یہ مریم تھی، اور اس آیت کے اندر ان کی والدہ کے لیے امرأۃ عمران کے الفاظ آئے ہیں، اور امرا کا لفظ بیوی کے لیے آتا ہے، جیسے امرأۃ فرعون، امرأۃ نوح، لیکن یہاں ایک مغالطہ ہے جو اس کا رفع کرنا ضروری ہے۔ مغالطہ یہ ہے کہ آیت مجیدہ کے اندر الفاظ کے مطابق جب سیدہ مریم کی والدہ عمران کی بیوی تھی تو پھر حضرت مسیح جو ہے وہ عمران کے نواسے ثابت ہوتے ہیں، لیکن آل عمران کے لفظ کے مطابق آپ عمران کی ذریت سے تھے، نواسے نہیں تھے، اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ والدہ مریم کی کا جو ذکر آل عمران کے ایک فرد کے طور پر ہوتا ہے، اس کا نام ملکی رواج کے مطابق دادا پر دادا کے نام پر شاید رکھا گیا ہو۔ قرآن مجید میں جو اس کو مریم کو اخت ہارون کہا گیا ہے، یہ ہارون اپنے اس بڑے بزرگ ہارون کے آل میں سے تھے جو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے۔ بہرحال یہ ایک قول ہے بعض لوگوں کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بڑی وضاحت سے یہ باتیں فرمائی ہیں۔ بس لفظی ترجمہ دیکھیں دوبارہ۔